हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 की उर्दू सबक नंबर 1 हम। तो चलें आए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ अल्फाज दिए गए हैं, उनका तलफ़ुज़ आपने सीखना है कि उन्हें कैसे बोला जाता है। समी, संसार, निखारे, वहदत, सवारे, अज़मत। ये वो अल्फाज हैं जो इस नज़म में आपके लिए नए हैं। खुदा की कुदरत के हैं नज़ारे, ज़मीं पे फूल आसमां पे तारे। समय हैं ये कैसे प्यारे प्यारे, ज़मीं पे फूल आसमां पे तारे। वो सारे संसार का खुदा है, सब उसकी कुदरत ही से बना है। उसी की कुदरत ने है निखारे, ज़मीं पे फूल आसमां पे तारे। ये बाग ऐसे खिलाए किसने, चिराग ऐसे जलाए किसने। ये सब खुदा ही ने हैं संवारे, ज़मीं पे फूल आसमां पे तारे। खुदा की अज़मत के गीत गाओ, खुदा की वहदत के गीत गाओ। खुदा की करते हैं हम सारे, ज़मीं पे फूल आसमां पे तारे। मुख्तसरन इस हम का ख़ुलासा ये है कि इसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ और बड़ाई बयान की गई है। उन चीज़ों के बारे में बताया गया है जो अल्लाह ताला ने पैदा की हैं। हमें इन नेमतों से फ़ायदा उठाना चाहिए और अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार होना चाहिए। चलिए आइए अब इस सबक की मश्क और मुख्तलिफ़ सवालात देखते हैं। सबसे पहले सबक में आपसे सवाल पूछा गया है, संसार बनाने वाला कौन है। संसार का मतलब होता है दुनिया जहान, तो इसका जवाब है संसार बनाने वाला अल्लाह ताला है। दूसरा सवाल है, तारे कहाँ चमकते हैं। तारे आसमान पर चमकते हैं। बताएं कि ये नज़म हम्द क्यों है। ये नज़म हम्द इसलिए है कि इसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई है, यानी जिस नज़म में भी अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए उसे हम्द कहा जाएगा। आइए अब अल्फाज के मानी देखते हैं। अज़मत बड़ाई, संसार दुनिया, सवारे सजाए निखारे, जहान या जहां दुनिया, कुदरत ताकत या इख्तियार, समय वक्त। नज़म के मुताबिक खाली जगहों में दुरुस्त अल्फाज लिखकर मिसरे मुकम्मल करें। वो सारे डैश का खुदा है, वो सारे संसार का खुदा है। खुदा की डैश के गीत गाओ, खुदा की अज़मत के गीत गाओ। उसी की कुदरत ने हैं निखारे। ये कर रहे हैं हमें डैश, ये कर रहे हैं हमें इशारे। खुदा की डैश के हैं नज़ारे, खुदा की कुदरत के हैं नज़ारे। खुदा की करते हैं डैश सारे, खुदा की करते हैं हम्द सारे। अब नीचे दिए गए सवालों के जवाब लिखें। फूल कहाँ खिलते हैं। इसका जवाब है फूल बाग में खिलते हैं। दूसरा सवाल, हम्द में किन चीज़ों को चिराग कहा गया है। इस हम्द में तारों को चिराग कहा गया है। तीसरा सवाल, इस नज़म में किन किन नज़ारों की बात की गई है। जवाब, इस नज़म में ज़मीन पर फूलों और आसमान पर तारों के नज़ारों की बात की गई है। अगला सवाल, खुदा की वहदत से क्या मुराद है। खुदा की वहदत से मुराद ये है कि अल्लाह एक है, वो तमाम जहानों का मालिक और खालिक है, वो किसी का मोहताज नहीं, सब उसी के मोहताज हैं। अब आगे देखें, अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें दी हैं, इन नेमतों का शुक्र हम कैसे अदा कर सकते हैं। तो इस सवाल का जवाब है, अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक को पैदा किया, ये नेमतें भी उसकी मखलूक हैं। अल्लाह ताला को अपनी मखलूक से बहुत प्यार है। हमें चाहिए कि हम ज़ुबान से इकरार करें कि हर चीज़ का खालिक अल्लाह ताला है। हम उसकी अता पर खुश हों और इस खुशी का इजहार हम नमाज अदा करके करें, रोज़े रखें, अल्लाह ताला का ज़िक्र कसरत से करें। इसी तरह हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा कर सकते हैं। अगला सवाल है, आपस में बातचीत करें और बताएं आपके पास अल्लाह ताला की कौन कौन सी ऐसी नेमतें हैं जिनके लिए आप उसके बेहद शुक्रगुज़ार हैं। सारा जहान अल्लाह ताला की नेमत है, सब कुछ इंसान के लिए पैदा किया गया है। अल्लाह ताला की हर नेमत दूसरी से बढ़कर है। इन सब चीज़ों के लिए
میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں۔ خالی جگہ میں درست حروف لکھ کر ہم آواز الفاظ بنائیں۔ سب سے پہلا ہے، اس میں دیکھیں بے نون الف، تو یہاں پہ آئے گا حمزہ ذریعے ای، تو یہ بن جائے گا بنائی۔ اور اگر دوسری طرف سے پڑھیں گے تو بن جائے گا سین جیم الف حمزہ ذریعے ای سجائی۔ دوسرا دیکھیں جیم، یہاں پہ نون، نون کے اوپر نقطہ ڈلے گا، نون گاف لام، تو یہ بن جائے گا جنگل۔ دوسری سائڈ سے پڑھیں گے تو میم نون گاف لام، تو یہ بن جائے گا منگل۔ اس کے نیچے دیکھیں کاف اور یہاں پہ آئے گا الف، کاف الف بے لام، تو یہ بن جائے گا قابل۔ دوسری طرف سے پڑھیں کاف الف میم لام، تو یہ بن جائے گا کامل۔ اس سے نیچے دیکھیں نون الف تے الف، نون الف تے الف تا ناتا۔ دوسری سائڈ سے پڑھیں دال الف تے الف، تو یہ بن جائے گا داتا۔ آخری ہے نون، یہاں پہ آئے گا کاف ہے رے بڑی ہے، تو یہ بن جائے گا نکھرے۔ دوسری طرف سے پڑھیں بے کاف ہے رے بڑی ہے بکھرے۔ الفاظ اور ان کے مترادف چن کر جوڑیوں کی صورت میں نیچے دی ہوئی جگہ میں لکھیں۔ تو یہ الفاظ سارے آپ کو بتا دیے گئے ہیں، ان میں سے چن کے لکھنا ہے۔ گل، گل کا مترادف ہے پھول۔ فلک، فلک کا مترادف ہے آسمان۔ نیک، نیک کا مترادف ہے اچھا۔ تاریکی، تاریکی کا مترادف ہے اندھیرا۔ دشوار، مشکل۔ حسین، خوبصورت۔ اب پڑھیں گے فعل ماضی کے بارے میں۔ فعل ماضی کسے کہتے ہیں؟ وہ کام جو گزرے ہوئے زمانے میں کیا جائے اسے فعل ماضی کہتے ہیں۔ جیسے کل دادا جان بازار سے پھل لائے تھے۔ دوسرا جملہ ہے رضا پچھلے ہفتے اسلام آباد گیا تھا۔ اوپر دی ہوئی مثالوں سے پتہ چلتا ہے کہ دادا جان گزرے ہوئے زمانے میں پھل لائے تھے اور رضا بھی گزرے ہوئے زمانے میں اسلام آباد گیا تھا۔ اس طرح فعل ماضی کسے کہتے ہیں؟ وہ کام جو گزرے ہوئے زمانے میں کیا جائے اسے فعل ماضی کہتے ہیں۔ اب دی ہوئی تصویر کو غور سے دیکھیں اور اس سے متعلق فعل ماضی کے 5 جملے اپنی کاپی میں لکھیں۔ پہلا جملہ، ابو جان سیر کر رہے تھے۔ احسن ابو جان کی طرف لپکا۔ امی جان نے کھانا تیار کر لیا تھا۔ سائمہ اپنے کام میں لگی ہوئی تھی۔ درختوں کا سایہ ڈھل گیا تھا۔ اب یہاں پر آپ کے لیے ایک اور اچھی سی ہم دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اسے پڑھیں اور سوالوں کے جواب زبانی دیں۔ میرے مولا میرے داتا، ہر ایک کا تجھ سے ناتا، ساری دنیا تو نے بنائی، پھولوں اور پھلوں سے سجائی، جنگل اور پہاڑ بنائے، باغوں میں پھل پھول کھلائے، تو نے ہی انسان بنائے، تو نے ہی حیوان بنائے، علم سکھانے والا تو ہے، عقل بڑھانے والا تو ہے، ہم کو سیدھی راہ دکھا دے، نیک بنا دے نیک بنا دے۔ اس حمد میں بھی اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس نے کون کون سی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی گئی ہے کہ وہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے۔ اب مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب دیں۔ ساری دنیا کس نے بنائی ہے؟ جواب ہے ساری دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ ہم کو سیدھی راہ دکھا دے سے کیا مراد ہے؟ ہم کو سیدھی راہ دکھا دے سے مراد ہے کہ ہمیں نیکی کا راستہ دکھا دے، جس راستے پر چل کر ہم جنت میں جا سکیں۔ ان اشعار میں اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کا ذکر ہے؟ ان اشعار میں دنیا، پھول، پھل، جنگل، پہاڑ، انسان، حیوان، علم اور عقل جیسی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کی کون سی ایسی 5 دعائیں ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے؟ مختصر جملوں میں لکھ کر بتائیں۔ میری 5 دعائیں یہ ہیں: یا اللہ میرے ماں باپ کا سایہ تا حیات مجھ پر قائم رکھ، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، یا اللہ مجھے سیدھے رستے پر چلا، یا اللہ مجھے حج اور عمرہ ادا کرنے کی سعادت عطا فرما، یا اللہ مجھے دین اور دنیا میں کامیابی عطا فرما۔ دی ہوئی تصویر کو غور سے دیکھیں اور اس میں دکھائی گئی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی اہمیت سے متعلق 6 جملے اپنی کاپی میں لکھیں۔ پہلا جملہ ہے، درخت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں، یہ آکسیجن کا اہم ذریعہ ہے۔ نمبر 2، درختوں سے ہم پھل حاصل کرتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔
نمبر 3، زمین انسانوں اور حیوانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پینے کے لیے پانی دیا جس سے زندگی قائم ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرسبز و شاداب باغ دیے جن کی سیر سے ہم تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ نے زمین کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے خوبصورت پرندے بنائے جنہیں دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے۔ آخر میں آپ کے لیے حمد کا مرکزی خیال پیش ہے۔ اس کا مرکزی خیال ہے کہ دنیا کے خوبصورت نظارے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ کائنات کی ہر چیز پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتی ہے۔ تو یہاں تک تھا پہلا سبق۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔